دوستو آج فرق نمبر 48 یعنی 48 فرق نمبر 48 کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن مقدس نفوس قدسیہ کو طاہرہ زکیہ کو اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج عطا کرتے ہیں اور نبی بناتے ہیں تو وہ اصدق القول ہوتے ہیں، یعنی ان سے بڑا کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا، اور صادق الاحوال ہوتے ہیں، ان کے جو زبان پہ ہوتا وہ دل میں ہوتا، جو دل میں ہوتا وہ زبان پہ ہوتا، جو ظاہر ہوتا وہ باطن ہوتا، جو باطن ہوتا وہ ظاہر ہوتا، درنگی نہیں ہوتی، ایک رنگ ہوتے ہیں۔ جی کسی کا شعر بھی ہے نا کہ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ٹھیک ہے۔ تو انسان، ہم سب انسان ہیں، ہماری زبان پھسلتی بھی ہے، جی بولنا کچھ چاہتے بولا کچھ جاتا ہے، یا حالات کے پیش نظر، احوال کے پیش نظر حقیقت کے خلاف بھی ہم کبھی کچھ بول دیتے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عام مومنین کو بھی اس سے منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بات سولٹ اور صحیح کیا کرو۔ جی مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تقوی اختیار کرو، وہاں تقوی کو اختیار کرنے کا ایک نسخہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو، تقوی کا نسخہ یہ ہے کہ انسان بالکل جو ایگزیکٹ بات ہو، بغیر نمک مرچ لگائے ہوئے، ایک دم جو ہے ویسی حقیقت کرو۔ جی ہمارے یہاں چونکہ کچومر کھاتے ہیں نا لوگ، پیاز، ٹماٹر، نیبو، ہری مرچ، گاجر، مولی، تو اس لیے انسان بات میں بھی یہی سب کرتا رہتا ہے۔ جی ایک دم سالڈ بات کرنا چاہیے، ایمان کی دلیل ہے سالڈ، حقیقت، نہ بڑھانا نہ گھٹانا، اچھا بھائی بات رہ جائے گی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ اللہ کے فرشتادہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ نقل کرتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی کچھ پیشن گوئی بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے کہ حالات یہ ہوں گے، جی حالات، ڈیٹ تاریخ نہیں فکس کرتے، یہ یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو کہیں الجھن ہو حدیث پہ، بس اطلاع دیتے ہیں۔ جی اس پر محدثین نے کتابیں لکھی، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھ دیا، ایک مستقل پوری کتاب لکھی۔ اس عاجز نے بھی ایک کتاب لکھی ہے یاتی علی الناس زمان، عربی میں ہے، چھپی نہیں، اللہ آسان کر دے چھپ جائے، کہ لوگوں پر یہ احوال آئیں گے، جی لوگوں پہ یہ احوال آئیں گے، اس طرح کے حالات ہوں گے، کب ہوں گے اس کی کا ڈیٹ فکس نہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان کے نبوت کی دلیل ہے۔ تو ہم اس کو پیشن گوئی بولتے کہ ابھی ایک واقعہ ہوا نہیں، لیکن زبان نبوت، لسان نبوت نے اس بات کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ جی مثال کے طور پر قرب قیامت کے لیے بتایا گیا کہ لڑکے دوستوں سے تو پیار کریں گے اور اپنے باپ سے دوری اختیار کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے۔ جی 14 علامت بتائی گئی ہے، ترمذی میں روایت ہے۔ جی قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی نبی اکرم کے زمان پر۔ اس زمانے میں بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، بلکہ در یتیم ہیں، اور اسلام کے پاس نہ وسائل ہے، نہ اسباب ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں الف لام میم غلبت الروم
حضور کے زمانے میں تو بڑی طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ. حضور نے فرمایا دونوں مٹ جائیں گے اور اسلام سر بلند ہو جائے گا. اس زمانے میں کہا. اب یہ بتائیے کہ حالات بالکل نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ فوج ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، لیکن نبی اکرم نے پیشن گوئی کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی قرآن میں موجود ہے. جی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا. اب آپ کے پاس تو اسباب نہیں ہے، قوت طاقت نہیں ہے، لیکن مکہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. تو نبی کی زبان سے جو پیشن گوئی نکلتی ہے، چونکہ نبی خود سچا ہوتا ہے، اس کے کردار سچے ہوتے، اس کے احوال سچے ہوتے، اس کی زندگی صداقت کی دلیل ہوتی، اس کی خلوت صداقت پر مبنی ہوتی، اس کی جلوت صداقت پر مبنی ہوتی، ہر بات میں سچائی سچائی ہوتی، اس لیے اس کی زبان بھی وہی بولتی ہے جو سچ ہوتی. یہ سچے نبی کی دلیل ہے. اور جو جھوٹا مدعی نبوت ہوتا ہے تو وہ اپنے اصل دعوے ہی میں جھوٹا ہے، تو اس کی بات بھی، پیشن گوئی بھی اس کی، اور لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مرزا غلام احمد قادیانی ایک بہت حسین خوبصورت لڑکی تھی، اس کا نام ہے محمدی بیگم. پیشن گوئی کی اس سے میری شادی ہوگی، موت تک اس کی شادی نہیں ہوئی اس سے. جب نہیں ہوئی تو کہتا جنت میں ہوگی. تو میں نے کہا جنت میں ہوگی بیٹا، ادھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے. چونکہ جھوٹا نبی ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ جی جہنم میں جائے گا. جب وہ سندھی مانو بول رہا ہے جہنم میں جائے گا، تو کہتا ہے یہاں نہیں ہوئی ہے. اچھا تو یہ ہم کو سمجھنے میں بات غلط ہو گئی، جہاں نہیں وہاں ہوگی. تو 1 سے لے کے 100 تک ساری باتوں میں وہ جھوٹا، اس کی کوئی بھی پیشن گوئی سچی نہیں ہوئی، چونکہ وہ خود بھی سچا نہیں تھا. جی تو سچے اور نبی میں فرق یہی ہے کہ نبی کی زندگی صداقت پر مبنی ہوتی ہے، اس کے بعد میں صداقت ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کا کلام نازل ہوتا ہے، اس لیے وہ جھوٹ کے قریب جا ہی نہیں سکتا، جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور زبان بھی اس کی پھسل نہیں سکتی. جیسے آپ لوگوں کی زبان، ہم لوگوں کی زبان بولنا کچھ چاہتے پھسل جاتی ہے. جی اگلے سے ایک وعدہ کر لیا، اب وعدہ تو پورا ہوا نہیں، اب 1000 باتیں بنا رہے ہیں جی کہ اس کو ہم اپنے ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بول دیں گے. یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، بیٹا 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 بیٹا، کچھ بیٹا نہیں، سب نیٹا. جی بس اپنی بات کو بنائے گا، لیکن نبی بات نہیں بناتا ہے. نبی صداقت کا پیکر ہوتا ہے، نبی صداقت کا پیکر ہوتا ہے. تو جی سچے انبیاء کی کوئی پیش گوئی بھی غلط نہیں ہوتی، ان کی ہر پیش گوئی حق اور سچ ہوتی ہے، ان کی سچائی کی دلیل بن کر ان کی نبوت کو ثابت کرتی ہے. اب قیامت تک کے لیے حضور نے بے پیشن گوئیاں کی کتاب موجود ہے حضور کی پیشن گوئیوں پر. جی جتنی پیشن گوئی ہے وہ من وعن سب کی سب پوری ہوگی. اب کب ہوگی یہ اللہ کے علم ہے، لیکن ہوگی قیامت سے پہلے ضرور بے ضرور، اس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں کرنا. جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جتنی پیشن گوئیاں تھی سب غلط ثابت ہوئی. بہت ہے، اس کی مثال لوگوں نے کتابوں میں لکھی ہے، جس کا اس چھوٹے سے مختصر درس میں وقت نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اپنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاد بھی عطا فرمائے اور اعتماد بھی عطا فرمائے، اور ہم اپنے نبی پر دل و جان سے فدا ہونے والے بنے. جی چونکہ میرا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا سوائے نبی پاک. اس پر قرآن میں بھی درس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. آمین. بس دوست